رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے پریشان ہوں گے۔ جب آدم کی بارگاہ میں جائے گی، آدم کی یہ اولاد، کہا یذهبوا الی غیری، جاؤ میرے لیے نہیں، جاؤ اوروں کی طرف۔ نوح کہیں گے جاؤ اوروں کی طرف، ابراہیم کہیں گے جاؤ اوروں کی طرف، اسماعیل کہیں گے جاؤ اوروں کی طرف، تمام انبیاء پھیرتے چلے جائیں گے، آج میں نہیں، دیکھو وہ موجود ہے۔ تو سب دوڑتے میں آئیں گے، کس کی طرح؟ مدینے کے تاجدار کی طرح، شفیع المذنبین کی طرح، رحمت للعالمین کی طرف۔ جب آئیں گے قریب، گناہوں کی پوچھ سے لدی ہوئی گٹھلی ہوگی، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، خوفی جدید سے کانپ رہے ہوں گے، پورا جسم کانپ رہا ہوگا کہ آج کیسے بچیں، آج کیسے بچیں، آج کہاں چھپیں، آج کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، سب پر تو نفسا نفسی کا عالم ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ایک آواز آئے گی، اے میرے امتیوں، گھبراؤ مت، انا لہا انا لہا، آج شفاعت میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اپنی کملی اٹھا دیں گے، پھیلا دیں گے۔ آج امتی بتاؤ آئے گا کون؟ سبحان اللہ۔ اس کملی میں چھپیں گے کون؟ امتی چھپائیں گے، غوث چھپیں گے، غلام لوگ، امتی غوث چھپیں گے، غلام نیکوکار چھپیں گے، جو بخشے ہوئے وہ چھپیں گے، جو اعمال صالحہ والے ہیں وہ چھپیں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ چھپیں گے، جو میزان عمل میں کامیاب ہوں گے وہ چھپیں گے، جنہیں بخش دیا گیا ہوگا وہ چھپیں گے، جو ولی ہوں گے، قطب ہوں گے، غوث ہوں گے، ابدال ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، وہ چھپیں گے۔ نہیں، یہ چھپے گا کون؟ ہم خطا کار چھپیں گے۔ تو خطا کار جب کالی کملی کے قریب جائیں گے، کالی کملی پھیلے گی، خطا کار کملی کے نیچے رہیں گے، مصطفیٰ کے قریب کون رہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کے قریب کون رہے گا؟ سرکار کی بارگاہ سے قریب کون رہے گا؟ سرکار کے قرب میں کون رہے گا؟ غوث رہیں گے۔ اولیاء کاملین رہیں گے یا گنہگار رہے گا؟ گنہگار رہے گا نا، سارے گنہگار کو چھپا لیں گے اور پھر سرکار سجدے بجائیں گے۔ تو بتاؤ جب انا لہا کی صدا بلند ہوگی، سارے گنہگار پہنچیں گے، مصطفیٰ کے قرب میں پہنچیں گے، تو بڑے بڑے ولی کی تمنا ہوگی کاش یہ لمحہ مجھے تو مل گیا ہوتا، حضور کے قرب مجھے مل گیا ہوتا، آج حضور کی بارگاہ مجھے بھی مل گئی ہوتی۔ تو بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت ہے، بولیے یہ عادت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوست ہم اسی ذات پہ درود پڑھنے جا رہے ہیں، تو ذرا یہ سوچ لو کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا قیمتی معاملہ ہے۔ درود پڑھنے کے وقت ہمیں کتنا باادب ہو جانا چاہیے، جہاں کوئی سہارا نہ بنا حضور سہارا بن رہے ہیں، بے شک، بے شک۔ منزل میں کوئی سہارا نہیں، حضور سہارا بن رہے ہیں۔ تو ایسے لمحات میں ہم جب حضور کی مجلس میں آویں، تھوڑا تو اہتمام کر کے آویں، ٹوپی لے کر کے آویں، سر پہ رومال باندھ کے آویں، گمچھا باندھ کے آویں، اور حضور کی بارگاہ میں چونکہ بار بار ہمیں درود پڑھنا ہے، ادب سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ادب سے ہمارا پڑھنا میرے حضور کو پسند آ جائے۔ بے شک، بے شک۔ حضور صرف سنتے ہی نہیں، حضور پڑھتے ہوئے بولیے سنی ہو مچل کے بولو، پڑھتے ہوئے سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ دیکھتے ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں۔ کون کہتا ہے مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے
تو ہمیں تو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ حضور اگر ہمارے پڑھنے کے طریقے کو، ہمارے ادب کو میرے نبی نے پسند کر لیا، قبول کر لیا۔ ایک ہی نگاہ کی بات کو ایک ہی نگاہ پڑی تھی بلال پہ، سبحان اللہ، ایک ہی نگاہ پڑی تھی بلال پہ، ایک ہی نگاہ پڑی تھی سلمان پہ، ایک ہی نگاہ کی تو بات تھی کہ رحمت پڑی نگاہ جب حبشی غلام پہ پڑی تو ہم سنیوں کے امام بنا دیے گئے، عاشقوں کے امام بنا دیے گئے۔ اسی ایک نگاہ کے طلبگار صدیق اکبر بھی رہے، اسی ایک نگاہ کے طلبگار فاروق اعظم بھی رہے، اسی ایک نگاہ کے طلبگار عثمان غنی بھی رہے، اسی ایک نگاہ کے طلبگار حیدر کرار بھی رہے۔ ایک نگاہ کے طلبگار تو سارے غلام رہے، تو ہم غلام تو اور زیادہ نگاہ کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہ تو بھرے ہوئے ہیں تو ہم تو اور زیادہ طلبگار ہیں اس نگاہ کے۔ تو آئیے ادب سے باادب ہو کر تصور میں ڈوب جائیے اور یہ سمجھیے کہ حضور کو ہم درود سنا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ ہمارے پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پڑھتا ہوا سن رہے ہیں۔ ہاتھ باندھیں یہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على مولانا محمد كما تحب وترضى سيدنا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نبی اور علی نبی پہ ایک مرتبہ اور آواز اٹھائیں صلی اللہ علیہ نبی رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ آواز صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وعلى آله وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت تیزی سے مجھے گزرنا ہے، بہت تیزی سے چند باتیں آپ کو بتا دے رہی ہے۔ دل آج اپنا مست ہے مدام غوث اعظم۔ کل میں پرسوں غوث پاک کا دن ہے نا، دل آج اپنا مست ہے مدام غوث اعظم، اللہ کیف مستی و نام غوث اعظم۔ کیا خاک کوئی سمجھے، کیا خاک کوئی سمجھے مقام غوث اعظم، کیا خاک کوئی سمجھے مقام غوث اعظم، سات آسماں ہے زینہ بام غوث اعظم، سات آسماں ہے زینہ بام غوث اعظم، اور آج اذن عام ہے خود ساقی کوثر نثار، آج اذن عام ہے خود ساقی کوثر نثار ہیں، رندو پیو خوب پلاؤ بنام غوث اعظم، رندو پیو خوب پلاؤ بنام غوث اعظم۔ لطف میں کشی کا ہے، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی مولا علی، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی مولا علی، ارے مینائے پنجتنی ہے تو جام غوث اعظم، مینائے پنجتنی ہے تو جام غوث اعظم۔ اور امام عشق و محبت کا بہت مشہور شعر ہے کہ واہ کیا مرتبہ کہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ وہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، توجہ اس لیے چاہوں گا کہ آج ہمارے یہاں ہماری مجلس ہوتی ہے، 60 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی ہر سال، اور خاص کر کے آپ لوگ اس علاقے میں سال میں 10 پروگرام سنتے ہو ہر خطیب سے، بدل بدل کے کم سے کم 10 سے 15 20 تو ضرور خطاب سنتے ہو، عمر ہو گئی 60 سال، لیکن تقریر کے بعد صبح پوچھو ارے کیسا بولے رہے، ارے بڑا شاندار بولے، بہت گرج کے بولے، بہت شاندار بولے، کیا بولے وہ تو معلوم نہیں، بہت شاندار بولے، جم کے بولے، خوب برسے، کیا بولے، ارے تو معلوم کیا ہے تمہیں، پھر رات کیوں بتاتے ہو،
اگر آئے ہو سننے کے لیے کچھ لے کر کے آئے ہو سننے کے لیے توجہ سے سنو، اور جو سنو اسے دل میں ذہن میں بساؤ، تاکہ جب پان کی دکان پہ کسی ریڑھی والے سے سوال کیا تو ریڑھی والا کسی امام کو نہ تلاشے، کسی امتیاز بھائی جیسے مبلغ کو نہ تلاشے، قاری صاحب جیسے انسان کو نہ تلاشے، بلکہ اسے ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دے۔ اگر کوئی کہے 11ویں کیوں کرتے ہو، یہ کنسپٹ کہاں سے لایا، یہ کنسپٹ کہاں سے، یہ تصور، یہ خیال کہاں سے آیا، تو اسے جواب دو، نادان سنو، 12ویں کے بعد 11ویں ہم نے نہیں بنایا، آنے والے نے بنایا۔ ہاں وہ کیسے؟ تو جواب دے دینا کہ سنو، رجب المرجب کس کا مہینہ ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان، میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان مومنوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیر نہ رجب میں آئے، میرے پیر نہ رمضان میں آئے، میرے پیر 29 رجب المرجب کو تشریف لائے۔ اب 29 شعبان المعظم کو آئے، اور 29 شعبان میں 2 ورڈ ہے، 9 اور 2 ہے نا، 9 اور 2، اس 9 2 کو جوڑو لوگ، کیا بجا، کیا بنا بولو، کتنا ہوا؟ 9 2 9 2 11۔ تو گویا پیرانے پیر آ رہے ہیں، 11ویں کا اعلان کر رہے ہیں، آتے ہی 11ویں کا اعلان کر دیا، اور اس 29 کو پلٹ دو تو کیا بنتا ہے؟ 92 نمبر کس کا ہے؟ سرکار کا، محمد کے نام کا عدد جو ہے 92 ہے، اور 92 کو سنی بولو 92 کو مانا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے غوث جب آئے تو آتے ہی میرے غوث نے 11ویں کا اعلان کر دیا۔ اب توجہ دینا، اے غوث 11 ہی کیوں چنا، 13 کیوں نہ چنا، 14 کیوں نہ چنا؟ کہا اس لیے 11 چنا کہ مجھ سے پہلے 10 ہے، 11 سے پہلے 10 ہے، 11 کے بعد 12 ہے۔ تو سنو، 11 میں نے اس لیے چنا ہے کہ 10ویں کا صدقہ میں لوں گا، 12ویں کا صدقہ میں لوں گا، اور پھر اپنے تمام چاہنے والوں کو لٹاتا رہوں گا۔ کبھی حسین کا صدقہ اور کبھی رسول پاک کا صدقہ۔ میرے عزیز، میرے دوست، تو بات چلی تھی کہ آج ہم سنتے ہیں 60 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن کسی سوال کا جواب ہم دے نہیں پاتے ہیں، اور سوال کرنے والے کسی علماء سے نہیں پوچھتے، سوال کرنے والے کسی امام سے نہیں پوچھتے، سوال کرنے والے کسی مبلغ سے نہیں پوچھتے، سوال کرنے والے کہاں پوچھیں گے؟ ایک چائے پلا کر کے پوچھیں، ایک پان کھلا کر کے پوچھیں، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ غوث کے جان مانتے کیوں ہو یار؟ کیوں اتنا خواجہ بابا کو مانتے ہو، مختوم صاحب کو مانتے ہو، اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں ولیوں کے پیچھے جان دیتے ہو؟ تو سنو سنو، رب نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ پہلے رب نے تعریف کیا ولی ہوتے کون ہیں،
جن کا ایمان بھی کامل و اکمل ہوتا ہے اور جن کے اعمال بھی کامل ہوتے ہیں۔ 10 انگوٹھی پہننے والا، بولیے آج ہماری قوم کا جوان جو ہے، ہماری قوم کا بچہ جو ہے، اس سے بھی یہ دیکھا گیا کتنی بڑی انگوٹھی، کتنے زیادہ انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، کتنا موٹا موٹا مالا پہنے ہے، کتنا بڑا چھوٹا بنا ہے۔ اسی کے پاس جائے گا، اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا، نہ تو وہ خود راہ راست پہ ہے، نہ اپنے ماننے والوں کو راہ راست پہ ہے۔ خود گمراہ ہے، اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے کو پیر نہ مانو۔ رب نے ولی کی تعریف کی کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ رب نے پہلے بتا دیا کہ ولی کون ہوگا؟ جس کا ایمان کامل و اکمل ہوگا اور عمل صالح، نماز کا پابند ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، غیر شرعی امور سے صادر نہ ہوں گے، کبھی جھوٹ نہ بولے گا، کبھی غیبت نہ کرے گا، ایک انگوٹھی سے زیادہ نہ پہنے گا۔ میرے نبی نے ایک انگوٹھی پہننا اور اسے سنت قرار دیا، لیکن آج 10 انگوٹھی پہنے رہتے ہیں۔ ایک ایک انگلی میں میں نے دیکھا صاحب امتیاز بھائی، میں نے دیکھا ایک ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، بڑا پیر بنا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو یار، ایمان چرا لے گا، بے شک تمہارے اعمال کو خراب کر دے گا۔ تو میرے عزیز، رب نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جب وہ عمل صالح کیا، نیک عمل کر لیا اور ایمان والے ہو گئے، نیک اعمال والے ہو گئے، تو اب اس کو انعام کیا مل رہا ہے؟ اس کا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اس کی محبت ہر ایک مومن کے دل میں عطا فرمائے گا۔ کس کی محبت؟ جو ایمان میں کامل ہوا اور جس کے اعمال صالحہ، جس کے اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے تقوی طہارت سے، اپنی پاکیزگی سے ہر قدم قدم پہ اپنے رب سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا اور رب اس سے راضی ہو۔ امام زین العابدین ہے، قربان جاؤ، امام زین العابدین ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، زین العابدین، امام زین العابدین کربلا سے ایک تنہا چلے تھے، شریعت و طریقت کو لے کر کے تنہا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کیا کیا نہیں مصیبتیں جھیلی، کیا کیا پریشانی نہیں جھیلی، کیا کیا مصائب و آلام نے جھیلے، کتنی سزائیں آپ نے برداشت نہ کی، لیکن وہ زین العابدین رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے اور رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے رب کی خشیت سے کانپتے رہتے تھے، گڑگڑاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، خدا کی قسم جب میں نے انہیں 1-2 روز نہیں مسلسل کئی روز روتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا گنہگار انسان ہے، بہت بڑا خطاکار انسان ہے۔ کیفیت یہ ہوتی تھی امام زین العابدین کی کہ خشیت ایزی سے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے مولا میں تیرا بندہ ہوں، خاطی ہوں، مولا مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہوں گی، مولا میں تیری خشیت سے کانپتا ہوں کہ جب تو حساب لینے پہ آئے گا تو تیرا حساب بڑا سخت ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ مولا میں کیسے حساب لوں، میں عاجز و ناکارہ بندہ ہوں تیرا۔ یہ کہتے کہتے چیخ مارتے گر کے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت
امام زین العابدین بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت حسن بصری نے جب دیکھا مسلسل کئی رات سے دیکھ رہے تھے تو آئے اور کہا کہ یہ بہت بڑا گنہگار لگ رہا ہے, بڑا خطاکار اور سیاہکار ہے, چلو اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دیا جائے اور اسے تسلی اور تکفی دے دی جائے. جب قریب پہنچے تو دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, اور جب ہوش میں لایا اور چہرے پہ زلف کو جب ہٹایا تو چیخ پڑے, کہا اللہ اکبر کبیرہ, اے زین العابدین, اے حسین کے شہزادے, یہ آپ ہے. ارے میں تو سمجھ رہا تھا کوئی خطاکار ہے, ارے آپ تو وہ ہے جس پر عبادت ناز کیا کرتے ہیں, آپ تو وہ ہے جس نے شریعت کو بچایا ہے, جس نے طریقت کو بچایا ہے, جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے, جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے, جس نے دین مدین کی حفاظت کی ہے. سرکار آپ تو وہ ہے, یقیناً یہ جگر کسی اور کا نہ ہوگا بلکہ یہ جگر اہل بیت ہی کا ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز, میرے دوست, آج ہم جس کو چاہا ولی, جس کو چاہا ولی کا خطاب دیا, لیکن یہ ولی کا تصور کانسیپٹ جو ہے یہ کسی اور میں نہیں ہے. یہ کسی اور میں نہیں. کسی نے آپ سے پوچھا, سوال کیا, کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب, آپ کا مسلک بڑا سچا ہے, تو بتائیے دلیل دیجیے. تو ایک دلیل لے لو, ایک دلیل بڑا کام ہے, یہ نہیں سوال کر دے گا تم. ہم نے اس سے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, تمہارے یہاں بڑے مفسر ہیں, بڑے قاری ہیں, بہت بڑے عامل ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, ایک بات بتاؤ کہ تمہارے یہاں غوث اعظم ہیں؟ نہیں. ہم کہا غریب نواز ہے, کہا نہیں. ہم کہا مخدوم اشرف ہے, کہا نہیں. ہم کہا امام محمد رضا ہیں, کہا نہیں. ہم کہا وارث عالم پناہ ہیں, کہا نہیں. کہا یہ سب تیرے یہاں کیسے ہوگا, یہ سب تو میرے یہاں ہے. یہ سب تو میرے یہاں ہے, اور جس میں ولی ہے وہی مسلک صحیح ہے. دوست ہے, اللہ کا ولی ہے, وہ مسلک یقیناً سچا ہے. اور اپنے یہاں دیکھو, آپ کوئی نیک اور پاکیزہ انسان ہے نا تو ولی تو نہیں بناتے, لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اتنا ضرور کہتے ہیں یار کیا تھا, ولی صفت انسان تھا. اور اللہ نے ان کی زبان پہ اتنی پابندی لگا دی کہ وہ کہیں گے بڑے علامہ تھے, بڑے فہامہ تھے, بڑے محدث تھے, بڑے جانکار تھے, ولی کبھی نہیں کہتے. کبھی سنا آپ نے کہتے ہیں؟ تو کیسے کہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ولی کا کنسپٹ ہے ہی نہیں, ولی کا تصور ہے ہی نہیں. ولی کا تصور اور کنسپٹ تو ہمارے یہاں ہے, اور ہمارے یہاں کیسے ہے ہم نے بنایا نہیں ہے. یہ بریلی کی ایجاد نہیں کی, چوچے مارہارا مسولی کالپی اور غریب نواز دیو, خواجہ غریب نواز اجمیر شریف اور بغداد شریف کی ایجاد نہیں ہے. پھر کس کی ایجاد؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو نیک عمل کرتے ہیں ولی مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے, اے محبوب, اے میرے ولی, میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دوں گا, لوگوں کے دلوں میں, مومنین کے دلوں میں عطا کر دوں گا, مومن کے دل میں ڈال دوں گا. کس کے دلوں میں؟ مومن کے دلوں میں ڈال دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حدیث بخاری اور مسلم کی سماعت فرمائی. یہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہو, بخاری و مسلم کو کوئی رد نہ کر سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے, اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے. ایک بندہ ہے جسے خشیت یزدی اس کے دل میں ہے, خوف خدا بندی بسی ہوئی ہے, رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, اسے احساس ہوا اپنے گناہ کا, اسے احساس ہوا اپنی خطا کا, اسے احساس ہوا اپنے جرم کا. اللہ کی بارگاہ میں اس نے رات کی تاریکی میں مصلی بچھایا, ساری دنیا سو رہی ہے,
مصلی بچھایا، رات کی تاریکی ہے، اسے یاد آ گیا میں نے گناہ کیا، اس نے اپنے نفس سے اپنا محاسبہ کیا، اپنا حساب لگایا، اپنے نفس سے اسے احساس ہوا کہ میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، اٹھا، رات کی تاریکی ہے، بال بچے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اور یہ روم تنہائی میں، روم کے تاریک روم میں ایک کونے میں اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد وضو کیا،